بالکل جوان لڑکے ہیں، بہترین ڈگریاں کر رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں امتحانوں میں، یہاں آتے ہیں ہمیں دعا بتاؤ، وظیفہ دو، حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، ہمیں حیران ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سچ مچ علاج کرے یا ایسے جھوٹا جاٹا جان چھڑا لے، تو کہتے نہیں جی سچ. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹیلی ویژن دیکھتے ہو؟ تو کہتا ہاں بالکل. ٹیلی ویژن نہیں دیکھے گا تو اس کا کھانا کیسے ہضم ہوگا اور رات کو نیند کیسے آئے گی، اور پھر وہ معاشرے کا فرق کیسا سمجھا جائے، وہ تو بہت ضروری ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ روزانہ اگر آدمی اس طرح خراب محفلیں اور قابل اعتراض پروگرام دیکھتا رہے تو اس کا حافظہ کہاں رہے گا، اس کا تو یہ ختم ہو جائے گا. پاکی سے حفظ بڑھتا ہے اور ناپاکی سے حفظ کی مثال ہے حور اور پری کی، وہ قتل ہو جاتا ہے. اس لیے بزرگوں کے حافظ بڑے زبردست ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو ابن شہاب زہری کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ بازار نہیں جاتے تھے، بالکل کسی کام کے لیے بھی دوسرے سے کہتے سامان لے آؤ، میں نہیں جاتا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت کیوں؟ فرماتے تھے کہ بازار میں جو لوہا کٹتا ہے، کیل ٹھکتا ہے، لوگ شور کرتے ہیں، وہ میرے دماغ میں ٹیپ ہو جاتا ہے. پھر جب میں حدیث پڑھاتا ہوں اور وہ وقت آتا ہے تو وہاں کی آوازیں سننے لگتا ہوں تو درد ہو رہا ہوتا ہے سر میں. اور مشہور زمانہ سید طلحہ اورنٹل کالج لاہور کے پروفیسر اسلامیات کے، اس زمانے میں اسلامیات کے پروفیسر بھی بڑے قابل آدمی ہوتے تھے، بڑا علم ہوتا تھا، بڑی مطالعاتی شخصیت سمجھی جاتی. اس زمانے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ ویسے ہی پاس ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا پاس ہوتے. انہوں نے جب تاریخ کے اندر ابن شہاب زہری کا یہ حافظہ پڑھ لیا، کتنا بڑا حافظہ، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. مولویوں سے کہتا کرتا تھا تو مولویوں نے ان کو کہا کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اس وقت دنیا اسلام کا بڑا عالم مولانا انور شاہ صاحب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث پر بیٹھ کر احادیث کا درس دیتے ہیں، ان کے پاس چلے جائے. تو وہ باذوق علم کا قدردان تھا، اس نے سفر کر کے دارالعلوم دیوبند چلا گیا. جب وہ پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ حضرت شاہ صاحب کا درس حدیث جاری ہے. یہ بھی جا کے بیٹھ گئے اس میں. تو شاہ صاحب تو ایک ایک مسئلے پر سینکڑوں کتابوں کے خطی اور مطبوع اور غیر مطبوع کے حوالے اور دلائل کے انبار لگاتے تھے. یہ جو وہاں بیٹھ کے سننے لگا تو یہ ابن شہاب زہری کو بھول گیا. انہوں نے کہا واہ ابن شہاب زہری کا کیا حافظہ ہوگا، شاہ صاحب کا حافظہ تو ان سے بڑھ کر ہے. یہ تو عجیب تماشا دیکھ رہا ہوں. درس ختم ہوا، حضرت شاہ صاحب کو اطلاع دی گئی کہ ایک مہمان لاہور سے ملنے آئے. حضرت نے فرمایا کہ لے آئے. حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن شہاب زہری کے حفظ پر اعتراض تھا، مگر حضرت والا کو دیکھ کے اعتراض چھٹ گئے کہ 13ویں صدی ہجری کے اندر اگر کسی کا حافظہ ایسا ہو سکتا ہے تو پہلی صدی کے اندر ابن شہاب کا حافظہ یقیناً ایسا ضرب المثل ہوگا. تو حضرت نے تواضعاً فرمایا کہ ہاں ہم جیسے نابکاروں کو اللہ نے ان قیمتی انسانوں کے لیے ذرائع فہم بنایا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع بن الجراح جو امام اعظم اور ان کے شاگردوں کے خاص شاگرد ہیں، ان سے شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ صحیح نہیں ہے اور جو چیزیں یاد ہو جاتی ہے وہ بھول جاتا ہوں. تو امام وکیع بن الجراح نے یہی فرمایا کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور پاک رہنا ہوگا اور پاکوں کی صحبت اپنانی ہوگی، کیونکہ حفظ کا تعلق علم سے ہے اور علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور خدا اپنا نور مجرموں کو اور گناہگاروں کو نہیں دیتا ہے. شکوت وکیعا سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہ چھوڑ دو. لأن العلم نور من الہی، کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہگاروں کو نہیں دیتا ہے. ما شکایت پڑو استاد تدناکار یاداش دوی چې پریک د ګناہونو لرا، ځکه چې علم خو یو نور دی د الله د لوري،
نور دا اللہ ورکی دے نشی گناہگارو لرا. ہمارے ایک استاد نے پشتو نظم میں بلفظی ہی نظم میں ترجمہ کر لیا اس کو. چنانچہ اس پر مستقل کلام کیا گیا ہے کہ کن کن کاموں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ کچے سیب نہ کھایا کرو، کھٹے اور کڑوے سیب نہ کھایا کرو. کٹھائیوں سے بھی حافظے پر اثر پڑتا ہے، کھٹاس. اور سوکھی روکی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے بھی قوت حفظ مزمحل ہوتی ہے. اور شلوار کو کندھے پہ ڈال کے نہ چلو، اس سے بھی حماقت پیدا ہو جائے گی. شلوار کا تو پردہ کرنا ہے، اس لیے حکم یہ قمیص کھڑے ہو کے پہنو، شلوار بیٹھ کر کے بیٹھ. سنت طریقہ یہ ہے کہ شلوار بیٹھ کر پہنی جائے. اور ننگے سر نہ رہو، کھانا کھاتے وقت بھی سر ڈھک کے رکھو، اور بیت الخلاء جاتے وقت بھی سر ڈھک کے رکھو. فتاوی شام میں بھی لکھا ہے، آداب میں، معارف سنن میں حضرت استاد مولانا بنوری نے بھی لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی. علماء یہ رونا رو رہے ہیں کہ کھانا ننگے سر نہ کھاؤ اور بیت الخلاء نہ جاؤ. یہ نماز میں بھی ننگے سر کھڑے ہوتے اور ان کی پھر بھی ہو جاتی ہے. اور ایک عالم نے کہا نا کہ گندی جگہ پر نماز نہیں ہوتی تو ایک نمازی نے کہا میں تو پڑھتا ہو جاتی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ رکوع میں ٹیڑھا نہیں کرے گا، سجدے میں جھکنا نہیں. یہ تو عقل ہے، یہ فہم ہے. کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا کے ٹکر گئے، سوچ تو لے ذرا. ہمارے تاریخ اور ہمارے آداب کیا ہے اور کیا جا رہا ہے. جہل کا بظاہر علم اور حقیقت میں جہل کا غلبہ ہے. ایک لکھا پڑا آدمی عقل و ہوش والا وہ نماز کے لیے بغیر کسی وجہ کے، نہ سر میں زخم ہے نہ کوئی عذر ہے، اور ننگے سر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے بالکل. اس کو ہم پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو، ٹوپیاں پکڑواتے ہیں. میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ جن لوگوں نے مسجد کی چٹائیوں کی ٹوپیوں پہ نماز منع کی ہے، قیامت کے دن ننگے سر والوں کے ساتھ ان مولویوں کا بھی حشر ہوگا. یہ ان کے بڑے بھائی جان ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جرت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ لاکھ و رحمت نازل فرمائے مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم پر. مجھے اطلاع بھیجی کہ آپ کی اس تنقید سے دل کو سکون ملا، اور فرمایا مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ چٹائی کی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی لے کے آئے، اپنی بھی نہیں لائے اور وہ بھی نہیں لیتے، تو ننگے سروں کے اجتماع شروع ہو گیا ہے. حفظ کو نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ. حافظہ تو ایک قیمتی سرمایہ ہے. انسانیت ہے کیا چیز؟ جب اس کا حفظ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو پھر والد سے بھی آدمی بیزار ہے، بیٹے سے بھی، دوست سے بھی. اس کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں اللہ اس کو جلدی یا ٹھیک کر دے یا اٹھا لے. وہ کپڑے نہیں پہنے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، بول کھائے گا، وہ پردہ نہیں کرے گا، بے پردہ رہے گا، تو ہر وقت آپ پریشان ہوں گے اس سے. اور یہ مسئلے نکلے کہاں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جس جگہ تم پیشاب کر لو وہاں وضو مت کرو، اور جہاں وضو اور غسل کرتے ادھر پیشاب مت کیا کرو، تمہارے حافظے خراب ہو جائے گا، وسوسہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اٹیچ باتھ روم بنوا دیے. ماشاءاللہ بڑا زبردست عمل ہو رہا ہے اس میں. یہ بیت الخلاء اور یہی غسل خانہ، سب کچھ یہی ایک جگہ میں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں غلام رہتے ہیں، اپنے گھر میں انگریزوں کے پسماندہ غلام رہ رہے ہیں، ابھی تک آزاد ہو ہی نہیں رہے ہیں. وہ جنا اور اس کی جماعت چل بسی جنہوں نے آزادی کی کوشش کی، یہ نہیں آزاد ہوں گے. یہ تو آزاد ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے، وہ یہ کر نہیں رہے. اپنا گھر لاکھوں کروڑوں کا خریدہ بنوایا مگر ہے انگریزوں کے طرف. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو